ساری عزت اور سارا جلال خدا یسوع مسیح کے نام میں۔ جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے تو بڑی سنجیدگی سے میسج کے لیے کوئی بھی آئے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کلپنگ نہیں کریں گے۔ آج کافی دنوں کے بعد میں میسج دے رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں سارا دن میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں اور ایک ایک پل کی خبر ہوتی ہے، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے فون آ رہے ہوتے ہیں۔ کل ایک شیخ پورہ میں واقعہ ہوا، ابھی ایک واقعہ لاہور میں بیل ہاتھا میں ہوا، لیکن یہ واقعات وہ ہیں تو ہمارے کرسچن ہیں بھائی، لیکن ہم ان کو بھی بار بار یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پرسنل کوئی لڑائی ہے تو اس کو پرسنلی رکھیں، اس کو ایسا ایشو نہ بنائیں۔ کل اچھا ہوا، کل شیخو پورہ میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، میں نے بھی اس کو سینڈ کیا۔ اس کے بعد وہاں کے ایک پاسٹر کا مجھے نمبر ملا، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، تو میں نے ان سے رپورٹ مانگی، میں کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے جو بات کہی، لاہور میں بھی ایک ادارہ آئی جی پنجاب نے، جس کو مانیٹر کر رہے ہیں بڑے بڑے آفیسر، مساق کے نام سے شروع ہو گیا۔ اگر کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، میں بھی اس کا ممبر ہوں، سو ہم اس میں اپنی جو آواز ہے لے کے جا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو جو بڑے ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب تھوڑا سا نا حالات چینج ہو رہے ہیں۔ کل جو جس پاسٹر نے ویڈیو وائرل کی، کل پکڑا گیا، اچھا ہوا، کیونکہ وہ بھی پرسنل لڑائی تھی، لیکن پاسٹر صاحب نے اس کو ایشو بنانے کی کوشش کی، اور جس مولوی صاحب نے وہاں پہ اعلان کیا اس کو بھی پکڑ لیا، کیونکہ یہ بھی غلط بات ہے کہ آپ ایک اعلان، جڑا والا میں یہی کچھ ہوا ہے کہ ایک اعلان ہوا اور اس اعلان سے کیا ہوا، سارا علاقہ ابھی تک دربدر ہے۔ میں اس ہفتے جانا چاہ رہا تھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ اس ہفتے آپ وہاں پہ نہ جائیں، اگلے ہفتے چلے جائیں۔ میں نے خدا کے آگے رکھا ہے، کیونکہ ایک فون مجھے آیا ہے بریدکے سے، انہوں نے کوئی عبادت رکھنی ہے، اگر تو انہوں نے عبادت رکھ لی تو میں بریدکے جاؤں گا، پھر میں جڑا والے نہیں جاؤں گا۔ جڑا والے سے آج مجھے فون آیا، مجھے افسوس ہے کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ انہوں نے کہا پانی کی قلت ہوگی، ہمیں پانی چاہیے، تو آپ ہمیں پانی پہنچا دیں۔ میں نے ان کو کہا میں آیا تو میں ضرور پانی کے پیٹ لے کے آؤں گا۔ سو سارا کچھ خدا کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد ہے کہ آج ہمیں اپنی آنکھیں کھلے رکھنے کی ضرورت ہے اور کان بھی کھلے رکھیں، دھیان سے سنیں، دھیان سے بات کریں، دھیان سے سارے کام کریں۔ یہ نہیں جس نے کہہ دیا
اس کی بات مان لی، کیونکہ ان دنوں میں افواہیں بہت پھیلتی ہیں، ایسے کام بہت ہو رہے ہیں جو بے بنیاد ہیں. جب اس کی تحقیقات ہوتی ہے تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. کل میری کسی کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، کسی بڑے پاسٹر کا نام آ گیا تو میں نے ایک تصویر سینڈ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہی پاسٹر نظر آتے ہیں. تو میں کہ جس پر لوگوں کی امید ہوتی ہے لوگ اسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں. مجھ پر کوئی امید نہیں کسی کو، اس لیے میری طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا. لیکن میں جتنا ہوں، جتنا خدا نے مجھے دیا ہے، میری کلیسیا کو دیا ہے، ہم اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں. خدا کا شکر ہے. آج مجھے کسی پاسٹر نے فون کیا تو میں اس کو کہا تھا بھائی صاحب آپ ویڈیو آپ کی اکثر چالی ہوتی ہے، آپ اکثر ہی جاتے ہیں. میں کیا میری کوشش ہوتی کہ ہر ویک میں ایک چکر وہاں پہ لگا کے آؤں، ہر ویک میں ایک چکر جڑا والا کا لگاؤں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جاتے ملوں. آج بھی میں نشان بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، میں ان سے 20 چک والوں کا پوچھ رہا. میں کہا 20 چک والوں کا کیا حال ہے جہاں بھی ابھی پچھلے دنوں ہم چکر لگا کے. انہوں نے کہا ابھی تک جو کا تو ہی ہے، کیونکہ جو پاسٹر آتا ہے جو بھی چیز لے کے آتا ہے وہ کرسچن ٹاؤن اور دوسرا علاقہ جو ہے وہ عیسیٰ نگری، وہاں پہ آ رہے ہیں، آگے کوئی جاتا ہی نہیں ہے. بارہا میں بھی آج بھی میں کسی نے جانا تھا، جا رہے وہ تو مجھے انہوں نے فون کیا. اچھا پوچھتے ضرور ہے مجھے کہ بھائی صاحب آپ بڑا وہاں پہ جاتے ہیں، آپ کو زیادہ پتا، ہمیں بتائیں. تو جب بتاتے کہتے نہیں اسی کا نام لکھے. تو پھر مجھے فون کرنے کا فائدہ کیا، مجھے پوچھنے کا فائدہ کیا؟ پھر اپنی مرضی سے جہاں دل کرتا چلے جائیں، وہاں فوٹو سیشن کریں، آگے تصویریں لگائیں، بتائیں کہ ہم دے آئیں. لیکن جو جگہ دینے والی ہے وہاں پہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے. میں ایک بار صبح فون کرتا ہوں اور ایک بار شام کو فون کر کے پھر میں سوچتا ہوں پوری رپورٹ لے کے کہ کیا آج کیا کیا ہوا، وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. سو خداوند ان لوگوں کو سنبھالے گا. خدا نے سنبھالنا شروع بھی کیا ہے، لیکن ہم ان سے دور ہیں. کوئی اپنا بیمار ہو جائے، آپ اپنی زندگی میں اس کو دھیان سے دیکھیں، ذرا اپنی زندگی پر غور کریں. آپ کا کوئی اپنا بیمار ہو جائے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کو جب فون آ جائے نا تو آپ پریشان ہو جاتے ہوتے ہیں نا. آپ کے ذہن میں باتیں چلے پانی کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہوگا. لیکن جب وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو تھوڑی کیا ہو جاتی ہے تسلی، جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. یہی حال اس وقت ہمارا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جا کے ان کو ملیں، ان کو دیکھیں، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ کس حال میں ہے. کیونکہ اب موسم تھوڑا چینج ہونے لگا ہے، اور جب موسم چینج ہوگا تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. آئیں خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے کہ آج جب ہم جاتے ہیں تو اکثر ہم جا کے کیا کرتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کو؟ آپ ہی کی ٹانگ خراب ہوگی. آج بھی ہم بات کرتے ہیں، میں کہ آپ ہی ہم دن میں جانا. کیونکہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں لوگوں کا شوق بہت ہے کہ میں بھی جاؤں. لیکن جب ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں گاڑی میں ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور جب ہم وہاں پہ اتر جاتے ہیں گاڑی سے تو پھر بیٹھتے نہیں ہیں. جب تک ہم نے وہاں پہ رہنا ہے بس چلتے ہی رہنا، کھڑے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے. آپ کو 1 منٹ کے لیے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ میں دلیری پیدا کریں. آئیں نکالیں میرے ساتھ پہلا پترس 4 باب اس کی 12 سے 14 آیت پڑھیں گے. 276 نمبر پیج ہے، 276 پیج نمبر. پہلا پترس 4 باب اس کی 12، 13 اور 14 آیت کو پڑھیں گے. اے پیارو جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں، اے پیارو جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے. یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر اس وقت یہ آزمائش چل رہی ہے. ہم اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، ہم پہ یہ مشکل آ چکی ہے.
یہ کیا ہے؟ آزمائش. لکھا ہے اے پیارو، دوبارہ سے پڑھیں. اے پیارو جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، جو تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اسے تعجب نہ کرو، یہ سمجھ کر اس پر تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات یہ ایک انوکھی بات ہے. یہ انوکھی بات نہیں ہے. اگر آپ پوری پاکستان کی ہسٹری کو دیکھ لیں، پہلا واقعہ شانتی نگر میں ہوا، پھر گوجرا میں ہوا، پھر جوزف کلونی میں ہوا. گاہے بگاہے یہ واقعات ہوتے آ رہے ہیں. اس لیے ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. جو آزمائش کی آگ تو بھڑکی ہوئی ہے، لیکن یہ ثانیہ جو ہوا ہے یہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ رہتے ہیں، جو وہاں پہ رہائش پذیر ہیں. ہم بڑی دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے دکھ کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ ان سے جا کے بھی پوچھے جو ابھی بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے ٹینٹوں کے نیچے بیٹھے ہوئے، کھیتوں میں بیٹھے ہوئے، جہاں نہ کوئی پنکھے کا انتظام ہے، نہ کوئی لائٹ کا انتظام ہے، اور وہ بے یارو مددگار وہاں پہ انتظار کرتے ہیں. جو آگ تم میں بھڑکی ہے اس سے تعجب نہ کرو. ہمیں یہ انوکھی بات نہیں ہے. پہلے بھی مسیحوں پہ یہ مشکلات آ رہی ہیں، آتی رہے گی، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات ہے نہیں. خدا یسوع مسیح کی زندگیوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب اپنی زمینی زندگی بسر کر رہے تھے تو ان پہ کتنی مشکلیں آ رہی تھی، کتنی پریشانیاں انہوں نے سہی، کتنے بڑے الزام ان پر لگائے گئے. یہ بھی الزام ہیں. ابھی ہم نے گیت بھی گایا، الزام دو 100 بار دو، ہم مسیح ہیں چاہے مار دو. میں شاید آپ لوگوں کو ایک واقعے کا اور نہیں پتا. سنڈے والے دن 4 بجے پاسٹر وکی ہیں وہاں پہ، ان کو گولیاں مار دی گئی، ان کو روکا گیا راستے میں اور ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے، میں بتاؤں گا نہیں تفصیل اس کی، اس لیے ہم تجھے صفحہ ہستی سے کیا کر دیں گے، مٹا دیں گے. تو اس نے بڑی دلیری سے کہا کہ جو دل کرتا ہے وہ کر لو، میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑوں گا. میں مسیحی ہوں، میں مسیحی رہوں گا، میں مسیح میں مر جاؤں گا. لیکن خدا، انہوں نے گولیاں چلا دی، انہوں نے گولیاں ماری، لیکن خدا نے اس کو بچا لیا. اس کے بازوؤں پہ گولی لگی، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اس کو محفوظ رکھا. جو لوگ دلیری کے ساتھ چلتے ہیں خدا ان کے ساتھ چلتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا بزدلوں کو، آشی نے پچھلی بار میسج کیا تھا نا، کہ بزدلوں کا بھی آسمان کی بادشاہی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. جو بزدل لوگ ہیں، اس وقت بہت لوگ جو ہیں وہ بزدلی دکھا رہے ہیں، لیکن ہمیں دلیری دکھانے کی ضرورت ہے. پاسٹر وکی دلیر خدا کا خادم ہے. جب اس کو کہا گیا اپنا مذہب چینج کرو تو اس نے صاف انکار کیا، لیکن اس کو گولیاں ماری گئی، لیکن خدا نے اس کو محفوظ رکھا. شاید اگر وہ کچھ غلطی کر جاتا تو شاید گولی کہیں اور بھی لگ سکتی تھی، لیکن خدا نے اس کو اپنا ہاتھ بڑھا کے سیف رکھا. آگے والی آیت پڑھ دیں. بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو شریک ہو خوشی کرو. بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو شریک ہو خوشی کرو. جیسے جیسے ہم پہ مشکلیں آتی ہیں، جیسے جیسے ہم پہ پریشانی آتی ہیں، یہ مسیح میں رہتے ہوئے ہوتی ہیں. اگر مسیح کے بغیر ہم پہ مشکلیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر ہم کوئی دلیر نہیں ہے، پھر ہماری اپنی باتوں سے ہم پہ مشکلیں آتی ہیں. لیکن اگر خدا یسوع مسیح کی وجہ سے مشکلیں پریشانی آتی ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی بہادری کی بات ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس وقت ہم بہادر بنے. خدا یسوع مسیح ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس لیے ہمیں جوش سے بھی اور ہوش سے بھی کام لینے کی
ضرورت ہے، یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا نکال دیا۔ اس لیے اس وقت ہمیں ہر چیز کو ناپ تول کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بات کرنے والی ہے وہ کریں، جو نہیں کرنے والی اس کو مت کریں، کیونکہ اس وقت آگ جو ہے وہ بھڑکی ہوئی ہے، ایمانداروں میں آگ بھڑکی ہوئی ہے، اور یہ شاید خدا ہمیں چیک کر رہا ہے۔ آئیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا تسلنکیوں 3 باب اس کی 3 آیت کو پڑھیں گے۔ پہلا تسلنکیوں 3 باب، ہاں جی 3 باب کی 3 آیت۔ کہ ان مصیبتوں کے سبب سے نہ کوئی گھبرائے، ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے۔ یہ آ گئی ہیں مشکلیں ہم پہ، یہ مصیبتیں آ چکی ہیں، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں دلیر بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کلام کی باتیں ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ مصیبتیں ان سے نہ گھبرائیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جا کے پڑھے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ ان کے لیے، انہی مصیبتوں کے لیے ہم کیا ہیں؟ مقرر ہوئے۔ مسیح کے لوگ جو ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، وہ کس کے لیے؟ انہی مصیبتوں کے لیے مقرر ہوئے ہیں، تاکہ ہم پہ مشکلیں آئیں، ہم پہ پریشانیاں آئیں، خدا ہمیں چیک کرے اور ہم اس چیک میں کیا ہو؟ صاف نکلے، پاک نکلے، کامیاب نکلے، تاکہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر عبرانیوں 13 باب اس کی 6 آیت کو پڑھ دیں، 266 نمبر پیج ہے۔ عبرانیوں 13 باب اس کی 6 آیت کو پڑھ دیں۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں، اس واسطے ہم دلیری سے کہتے ہیں کیا؟ کہ خداوند میرا مددگار ہے۔ کہ خداوند میرا مددگار ہے۔ ہمارا مددگار کون ہے؟ خداوند ہے۔ اور جب خداوند مددگار ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا محافظ، جس کا نگہبان خداوند ہے، اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ گھر جلا دیے گئے ہیں، چرچ جلا دیے گئے ہیں، کیا کیا مصیبتیں آئی ہیں، اس سے بڑی اب کیا ہے؟ میں آج ایک بیٹی کا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے لگا شاید انڈین ہے یہ، کیونکہ اس کا گیٹ اپ تھوڑا سا انڈین تھا اور اس کا لہجہ بھی انڈین تھا۔ بڑی دلیری سے بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا ایویڈینس کدھر ہے؟ آپ نے جلدی سے گھر جلا دیے ہمارے، جلدی سے یہ کر دیا ہے، آپ کیا ہے؟ وہ اگر آپ اس کو سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اتنی بہادر بیٹی، سلام ہے اس کو، کہ اس نے بڑی دلیری کے ساتھ میڈیا والوں کے ساتھ ٹاک کر رہی تھی کہ آپ کے پاس کیا ایویڈینس نہیں تھا تو آپ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ آپ نے کیوں اتنا بڑا قدم اٹھا دیا؟ آپ نے کیوں یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بڑی دلیری کے ساتھ وہ کیا کر رہی تھی؟ بات چیت کر رہی تھی۔ دوبارہ سے پڑھیں اس کو۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے۔ ہمارا مددگار کون ہے؟ خداوند ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مشکل آئی ہے، پورے پاکستان میں اس کی آگ جو ہے بھڑک چکی ہے، گاہے بگاہے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج ایک قصور میں واقعہ ہوا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی سیٹل ہو گیا، فوری طور پر ایکشن کیا گیا اور فوری طور پر اس کو کور کیا گیا۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ آخری حوالہ ہے مکاشفہ 2 باب اور اس کی 10 آیت کو پڑھیں گے۔ مکاشفہ 2 باب اور اس کی 10 آیت 600۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے، ان سے خوف نہ کر۔ ان سے کیا کر؟ خوف نہ کر۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ کیوں؟ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے۔ ابلیس بعض کو تمہیں کیا ہے؟ قید میں۔ بہت سارے لوگ بے گناہ جو ہیں وہ قید میں ہیں۔ بھول نہ جائیں، شاید آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا، جوزف کلونی میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ پتا کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ وہ بندہ پکڑا گیا
सामन मसीह उस लड़के का नाम था, उस पर केस चलता रहा, आखिरकार ये हफ्ते को बरी हो गया, उस पर जुर्म ही साबित नहीं हुआ। इब्लीस क्या है, तुम्हें कैद में डालने वाला है, बाज को कैद में डालने वाला है। यही जड़ावाला में हो रहा है। 11 लोग इस वक्त हमारे जो हैं क्रिश्चियन है वो पकड़े गए हैं। वो तो पकड़े गए जिन्होंने घर जलाए, लेकिन हमारे भी पकड़े रहे जा रहे साथ साथ। इब्लीस क्या कर रहा है, साथ साथ अपनी चालें चलता जा रहा है। पढ़े आगे। ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अगर तू जिंदगी का ताज देना है तो फिर अपने अंदर से ये सारा डर खौफ निकालना होगा और बड़ी दिलेरी के साथ खुदावंद के साथ चलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा लड़ाई झगड़े नहीं, खुदा हमें ये सिखाता ही नहीं है कि हम किसी पर अटैक करें। लिखा है अपने दुश्मनों के लिए क्या करो, दुआ करो, दुआ करो, उनके लिए बरकत चाहो, लानत ना चाहो। इसलिए हम उन लोगों के लिए दुआ गो हैं, दुआ करते हैं कि खुदावंद उनकी जिंदगियों को चेंज करते हैं। सो आज हमें जरूरत है कि हम जान देने तक वफादार रहें ताकि जिंदगी का ताज हासिल कर सकें। आइए खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। क्लैपिंग नहीं करनी, शुक्रिया। बदयाशी के साथ मिलकर दुआ करें।